پھر ہمارے بہت پیارے پرانے دوست کبھی اگر یہ مل سکیں تو مجھے خوشی ہوگی، شاکر اللہ، مال روڈ۔ مجھے لگتا ہے کہ یہ انہوں نے نا مجھ پہ اسپیشلائز کیا ہوا ہے۔ میرے 12-13 مجموعے ہیں کالمس کے، تو میں حیران رہ جاتا ہوں بعض اوقات یہ اتنی 32 سال میری تحریروں کا حوالہ دیتے ہیں، میں سوچ میں پڑ جاتا ہوں کہ اچھا یہ میں نے لکھا تھا۔ بعض اوقات سچی بات ہے مجھے یاد بھی نہیں آتا۔ وہ کہتے ہیں جی کہ آپ کے 2 کالے کال پیش خدمت ہیں، پلیز ان کی وضاحت کر دیں۔ کسی بھی حکمران کی سب سے بڑی بددیانتی ہوس اقتدار ہوتی ہے۔ دوسرا کال انہوں نے لکھا ہے، جہاں چنا سستا اور بیسن سرعام مہنگا بکتا ہو وہاں سے ہجرت کر جانا ہی بہتر ہے۔ تو سیلف ایکسپلینیٹری ہے شاکر اللہ صاحب۔ پہلا مسئلہ یہ کہ ہوس اقتدار، یہ ٹریک سے مسلمان اسی وقت اترے جب یہ پہلی بار جب خلافت کو ملوکیت میں، سادہ زبان میں آپ کو بادشاہت میں جب تبدیل کیا گیا، تب سے اسلام ادھڑنا شروع ہوا۔ لیکن پیچھے اتنی طاقتور پش تھی، اتنا طاقتور دھکا تھا کہ یہ چند صدیاں گزار گئے۔ ہوس اقتدار کہا کیا جاتا ہے، سید القوم خادمہم، قوم کا امیر اس کا خادم ہوتا ہے۔ یہ ڈرامہ گیر ہیں، یہ آتے ہیں لوٹ مار کرنے، پروٹوکول فلانا۔ یہ مسلمان خلفائے راشدین کی بات کرتے ہیں، کچھ شرم بھی نہیں آتی، اس کا 1000واں حصہ بھی یہ پریکٹس کرتے ہیں۔ آپ مجھے بتا دیں، تو ہوس اقتدار سے بڑی بددیانتی اور انتہا کیا ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ حضرت عمر کے اقوال آپ نے سنیں گے، میں کیا سناؤں آپ کو۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز کو جب اچانک پتہ چلا کہ انہیں نامزد کر دیا گیا ہے، حالانکہ اس وقت تک ملوکیت آ چکی تھی، خلافت وغیرہ کا سلسلہ ختم ہو چکا تھا، تو آپ گئے حضرت عمر بن عبدالعزیز، خلفائے بنو امیہ کے تھے، خلفائے راشدین کے کافی بعد، ان کے پڑ نواسے تھے حضرت عمر کے ہی، تو اندازہ لگا لیں کتنا گیپ ہوگا۔ تو آپ مسجد میں گئے، انہوں نے کہا کہ میرے پہ یہ بوجھ ڈال دیا گیا، میں اس کے قابل نہیں ہوں، تم اپنے میں سے جو بہتر بندہ سمجھتے اس کو منتخب کر لو، میں نے نہیں کرنی ہے۔ یہ تاریخ میں لکھا ہے، ان میں سے کسی کی جرت ہے؟ یہ تو جیسے کسی جانور کے آگے ہڈی، چیچڑا، بوٹی ڈال دی جائے تو وہ لپکتا ہے۔ یہ تو اس سے بھی بدتر قسم کے لوگ ہیں، اقتدار کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتے ہیں۔ تو اس سے زیادہ مکروہ بات ہو۔ اور ایک اور بات میں نے تو پڑھا ہے اور کئی جگہ پڑھا ہے کہ جو آدمی کسی منصب کے لیے امیدوار ہو، وہ اس منصب کے لیے سب سے بدترین آدمی ہے، انلیس اسے لوگوں کی جینوئن سپورٹ حاصل ہو۔ اور باقی دوسرا کال کہ جہاں چنا سستا اور بیسن سرعام مہنگا بکتا ہو وہاں سے ہجرت کر جانا ہی بہتر ہے، چونکہ ایسا معاشرہ ذلیل ترین ہوتا ہے کہ بندہ بولتا بھی نہیں۔ دیکھو نا، اس بوری میں چنا پڑا ہے، ادھر بیسن پڑا ہے۔ اچھا، بیسن کو تو مہنگا ہونا چاہیے نا، چونکہ اس کی گرائنڈنگ کاسٹ ہے، اس میں سے کوئی ضائع ہوتا ہوگا، پھر اس کی پیکنگ کرنی پڑتی۔ چنا تو کھلا بیک رہا ہے، اس کو تو پیکٹس میں۔ لیکن چنے میں ملاوٹ نہیں ہو سکتی، چنے کی دال یا جو بھی ہوتا ہے۔ بیسن میں چونکہ ملاوٹ ہوتی ہے اس لیے وہ سستا بکتا ہے۔ یعنی یہ بے شرمی، بے حیائی اور بے غیرتی کی انتہا ہے۔ سرے بازار آپ دکاندار وہ بے غیرتی کر رہا ہے اور خریدنے والا بھی ایکسپٹ کر چکا ہے اسے۔ حالانکہ بندہ حیران رہ جاتا ہے کہ یار یہ بیسن تو مہنگا ہونا چاہیے،
جس سے بھی بیسن بنتا ہے اس کو سستا ہونا چاہیے. وہاں اگر الٹ ہے، لیکن یہاں بہت کچھ الٹ ہے. یہ فضول بات ہے. ایسا ہی خطرہ ہے جیسا دہشت گرد ہو. واہ، اس کی کوئی 2% کی پراپرٹی باہر دکھا دو مجھے. اس نے بطور پرائم منسٹر کیسے پرفارم کیا، بطور پولیٹیشین اس کو علیحدہ. بطور پولیٹیشین تو اس نے مونوپولی توڑ کے رکھ دی. اس ملک میں 2 اجارہ دار تھے، 2 مونوپولسٹ. ایک پیپلز پارٹی، اس نے توڑ کے ان کا کباڑ بنا دیا. یہ ہے اس کی پولیٹیکل اچیومنٹ. ان جیسے لوگوں کی موجودگی میں اس کا جیتنا اور پرائم منسٹر بننا. یہ بات کرتے ہیں جی وہ اسٹیبلشمنٹ. تم تو پیداوار ہو اسٹیبلشمنٹ کی. ذوالفقار علی بھٹو سے لے کے نواز شریف تک یہ ہے کیا؟ بھٹو تو پھر ایک پولیٹیکل جینیس تھا. اس کا خاندان تھا، آگا پیچھا تھا. وہ ہائیلی ایجوکیٹڈ آدمی تھا، خوبصورت رائٹر تھا. سر شاہ نواز بھٹو کا بیٹا تھا. پالیٹکس اس کی رگوں میں تھی. یہ کون لوگ ہیں؟ لیکن نہیں، یہ دہاڑی باز ہے. یہ سیاسی جماعتیں نہیں ہیں، یہ ریڑیاں ہیں، یہ دکانیں ہیں، یہ شاپنگ مالز ہیں. مصیبت آ گئی، ان میں سے کوئی ہوتا اس کی جگہ پہ، وہ اپنے بچوں کو واپس لے کر. نہیں، اس نے پوری زندگی وقف کر دی اس ملک کے لیے. اور ایک بات آج آپ کو بتاؤں، جمائمہ کا کوئی رولا نہیں تھا سوائے اس کے کہ یہ آدمی وقت نہیں دے رہا تھا. گوروں کی زندگی میں بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے، ہماری زندگی میں امپورٹنٹ ہے. شوہر اگر گھر کو وقت نہ دے، یہ تو پرابلم. تو گوروں کا تو زندگی اور ہے. اس نے وہ بھی قربان کر دیا. بجائے اس کے کہ اس کی قربانی کو یاد کرو. بیٹوں کا نام کیا ہے؟ سلمان اور قاسم. بس اب یہ بات کرنے والی چونکہ خاتون ہے اور ہماری تربیت، میں چونکہ سیاستدان نہیں ہوں تو میں تو بیانڈ اے سرٹن لمٹ جانے کا سوچ بھی نہیں سکتا. مریم کے بارے میں بھی اگر وہ بد زبانی کرے گا یا کرے گی تو I'll take them on. ہے نہیں ہمارا. وہ میں تو پیپلز پارٹی سے متنفر اس وجہ سے ہوا تھا. اس زمانے کی میری کالموں کی کتاب میں وہ کالم موجود ہے جو مساوات میں which is owned، اب کا تو مجھے نہیں پتا، which was owned by بھٹو فیملی. میں ایڈیٹر تھا جب میں نے پرو مریم نواز، اس کا نام تھا، با حیا لیکن بے ردا چہرہ، اور کالم کے ساتھ تصویر تھی مریم کی. میں نہیں، یہ یہاں کمپرومائز کوئی نہیں ہے. جو یہ تو ہمارے ہاں تو یہ جملہ بطور بکواس بولا جاتا ہے. یہ بیٹیاں سانجی ہوتی ہیں، واقعی ہوتی ہیں. یہی شان ہے اس معاشرے کی. تو اس طرح کی بات کرنا زیب نہیں دیتا. لیکن ان کو پٹیاں پڑھانے والے پتہ نہیں کون لوگ ہوتے ہیں، ان کا کوئی آگا پیچھا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا، ان کی اپنی کو مائیں بہنیں بیٹیاں ہوتی ہیں کہ نہیں ہوتی، تو ہر زہر انجیکٹ کرتے جاتے ہیں. ان لوگوں کو جو کہ پتہ کچھ نہیں ہوتا. اور عمران بھی بہت سی باتیں ایسی کرتا ہے جو اس کو فیڈ کر دی جاتی ہیں، وہ اس نے خود ان پہ غور و خوض نہیں کیا ہوتا. بہرحال اینی وے